بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے مریم پھر ابن مریم بھی خود ہی بن گیا، تو کہتا ہے اس طرح میں ابن مریم بنا۔ یہ دنیا کی واحد پیدائش ہے جو میں ولد میں، کیا جی، میں ولد میں، باپ بھی خود بنا، ماں بھی خود بنا، بیٹا بھی خود بن گیا۔ صفحہ نمبر 50 نوٹ کر لیجیے، تفصیلات کا ٹائم نہیں۔ اب مرزا بے ایمان نے یہ دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، نعوذ باللہ۔ پھر دعویٰ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں۔ ذلی مطلب عکسی نبی ہوں، معاذ اللہ، کہ نبی پاک کا عکس ہوں، میں نبوت کا ذل ہوں، سایہ ہوں، استغفر اللہ۔ پھر دعویٰ کیا کہ میں حقیقی نبی بھی ہوں۔ یہیں پر بھی اپنے دعووں کا سٹاپ نہ لگایا، ایک اور دعویٰ کیا کہ میں شرعی نبی ہوں، میں شریعت لے کے آیا۔ اس کے بعد بھی دعوے کی ایک اور سیڑھی چڑھا۔ اس نے بکا کہ جب پروردگار نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو ایک شکل میں، ایک صورت میں، ایک سیرت میں، ایک کردار میں ظاہر کرنا چاہا، اللہ نے قادیان میں مجھے پیدا کر دیا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ غرض کے دعوے کرتا گیا، پھر اس نے کائنات کا بدترین گستاخی کی، بدترین دعویٰ کیا سرور کائنات کی شان میں، بدترین بکواس کی۔ اس نے کہا اللہ نے جب دنیا کے اندر یہ دیکھا ہر طرف فسق و فجور ہے، ہر طرف ظلم و بربریت کے طوفان ہے، انسانیت کے ہاتھوں ذبح ہو رہی ہے، انسانیت کے ہاتھوں لٹ رہی ہے، مر رہی ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے، ہر طرف اضطراب ہے، ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف مایوسی ہے۔ کہا اللہ کو دنیا پہ ترس آ گیا۔ اللہ نے تو قرآن پاک کے اندر یہ وعدہ کر لیا تھا کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں کیا جائے گا۔ کہتا ہے اب اگر اللہ کوئی نیا نبی بھیجتا، اللہ کی بات پہ زیادہ آتی۔ اللہ تو اعلان کر چکا تھا کہ سرور کائنات خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نہ نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایک ایسا کام کر دیا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ معاذ اللہ سام بھی مر گیا، لاٹھی بھی نہ ٹوٹی، معاذ اللہ۔ اللہ نے محمد کی روح گنبد خضرا سے، آپ کی قبر انور سے، آپ کے جسم سے نکال کے قادیان کے اندر، مجھ مرزا قادیانی کے اندر انٹر کر دی، داخل کر دی۔ اب کہتا ہے کہ میں مرزا قادیانی جو نام کے اعتبار سے محمد ہوں، جو کام کے اعتبار سے محمد ہوں، جو شکل، صورت، سیرت، کردار، غرض کے نعوذ باللہ ہر پہلو سے میں عین محمد ہوں، اور جو مجھ میں اور مرزا اور مجھ میں اور محمد میں فرق کرتا ہے، نعوذ باللہ بڑا بے وقوف انسان ہے۔ یہ دعویٰ اگر آپ نے دیکھنا ہو، مرزا قادیانی بے ایمان کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 18، کتاب کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ اس کے اندر تفصیلات سے آپ اس پورے ٹاپک کو پڑھ سکتے ہیں کہ اس بے ایمان نے کہا کہ نبوت، رسالت کوئی نئی نہیں آئی، بلکہ محمد کی چیز ہی محمد کے پاس چلی گئی۔ 2 جنم، معاذ اللہ، جس طرح ہندو کہتے ہیں نا 7 جنم، کہ روح نکلی اگلے جنم میں، پھر اگلے جنم میں اچھے کام کیے تو اچھا انسان بن کے دنیا میں دوبارہ آ جائے گا، برے کام کیے تو کبھی بندر بن جائے گا، کبھی سور بن جائے گا، کبھی کتا بن جائے گا۔ یہ ہندوؤں کا تناسخ و حلول کا عقیدہ ہے۔ مرزائی کہتے ہیں معاذ اللہ محمد کے 2 جنم ہوئے، ایک بار عرب میں آئے، دوسری بار عجم یعنی کہ نعوذ باللہ قادیان کے اندر آئے۔ جب مرزا قادیانی بے ایمان نے یہ روحانی خزائن جلد نمبر 18 پیج نمبر 204 سے لے کے آگے کوئی 15-20 پیجز ہیں، ساری بک کے اندر یہی ٹاپک بیان کیا۔ جب اس نے یہ بکواس کی کہ نعوذ باللہ میں عین محمد ہوں، تو مرزا قادیانی کا ایک قریبی مرید تھا، اس کا نام تھا قاضی محمد اکمل۔ اس قاضی محمد اکمل نے مرزا قادیانی بے ایمان کی شان میں ایک ربائی کہی تھی۔ اس نے کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں، نعوذ باللہ محمد پھر اتر آئے ہیں اس جہاں میں، اور آگے سے ہیں بھر کر
اپنی شاہ میں محمد کو دیکھ لو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں. کہتا ہے پہلے سے بھی بڑھ کے آگے معاذ اللہ, پہلے سے بھی. اس پہ میں چھوٹی سی مرزائی کہتے ہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے. بعض مرزائی کہتے ہیں قاضی اکمل کی ہم اس بات کو نہیں بلیو کرتے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیانی بے ایمان نے اس ربائی کو باقاعدہ فریم پہ لکھوایا, اور فریم پہ لکھوانے کے بعد اس نے نعوذ باللہ اپنے گھر کی دیوار کے اوپر چسپاں کر دیا. ہر روز دیکھتا اور کہتا کہ میرے مرید نے کتنا اچھا کام کیا ہے. نعوذ باللہ. یہ کتاب قومی اسمبلی میں بھی پیش کی گئی. یحییٰ بختیار صاحب نے 1974 کے اندر جب مرزا ناصر کو قومی اسمبلی میں بلا کے 13 دن تک اس پہ جرح کی گئی تھی, تو یہ کتاب قومی اسمبلی کے اندر پیش کی گئی. اس کے اندر روحانی خزائن جلد نمبر 17 لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے. اس کے اندر اس کا صفحہ نمبر 445 ہے, جس کے اندر یہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو بتا کہ ہر دور, ہمارا دور, اس کے بعد آنے والا دور, قیامت تک یہ کس کا دور ہے, قیامت تک کے لیے کس کی نبوت ہے, قیامت کے بعد بھی اور جنت میں بھی جو نبی ہیں میرے کریم آقا ہیں. امام الانبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا نبی پاک ہے. یہ کتاب دکھائی گئی. صفحہ نمبر 445 پہ مرزا قادیانی بے ایمان نے گندے قلم سے, گندی سیاہی سے, گندے پیپر پہ, گندے دماغ سے زہر اگلا ہے, بکتا ہے, لکھتا ہے, کہتا ہے تم خوب توجہ کر کے سن لو, تم خوب توجہ کر کے سن لو کہ اب اس میں محمد کی تجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے. کہتا ہے محمد کا ٹائم بیت گیا. یہ کلمہ کفر ہے کائنات کا بدترین. کہتا ہے محمد کا زمانہ بیت گیا اور سارے زمانے محمد کے ہیں, سارے زمانے میرے آقا کے ہیں. کہتا ہے اب سورج کی کرنوں کی برداشت نہیں ہے, کہ محمد کی اب برداشت نہیں ہے. جو بتائے, جو یہ کلمہ کفر بکے کہ محمد کا دور گزر گیا, اب محمد کی ضرورت نہیں ہے, بدترین کافر ہے. کہتا ہے اب چاند کی ٹھنڈی روشنی کی ضرورت ہے, اور محمد کے رنگ میں ہو کے میں مرزا قادیانی ہوں. یہ خود اس نے بکا معاذ اللہ کہ محمد کا زمانہ بیت گیا, اب میرا زمانہ آ گیا, اب میرا دور آ گیا, اور مجھے نبی مانو. اسی لیے تو یہ مردیوں کا عقیدہ ہے. مردے نے بھی تذکرہ کے اندر یہ بکواس کی, بشیر الدین محمود نے بھی بار بار یہ بکواسات کی. یہ کلمۃ الفصل ایک کتاب ہے, بشیر احمد کی ہے, بار بار یہ بکواس کی کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے, رسول نہ مانے, نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور اسلام کے دائرے سے خارج ہے. اس لیے مرزائی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ نبی رسول ماننا فرض ہے, کیونکہ محمد کا زمانہ بیت گیا, اب نعوذ باللہ مرزا قادیانی کا زمانہ ہے. اس نے معاذ اللہ یہ دعویٰ کیا کہ میں محمد سے بھی بڑھ گیا ہوں. پھر اسی پہ بھی اکتفا نہیں کیا, اگلی بات سنو. کتاب کا نام ہے تذکرہ, بکنے والا مرزا قادیانی. تذکرہ کے اندر یہ ریفرنس موجود ہے, مرزا تذکرہ کا اشاعت چہارم کا صفحہ نمبر 192 ہے, 192 ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی بے ایمان نے یہ بکواس کی. کہتا ہے میں نے اپنے ایک کش میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں, اور میں نے یقین کر لیا کہ میں خدا ہی ہوں. دعویٰ خدائی بھی کیا معاذ اللہ, خدا کی بیوی ہونے کا دعویٰ کیا. میں نے آپ کو بھی دکھایا. کائنات کا بدترین کافر. ظلم کی انتہا دیکھیے, ضلالت کی انتہا دیکھیے, خباثت کی انتہا دیکھیے. کتنے لوگوں کا ایمان لٹ گیا, کتنے لوگوں کا ایمان تباہ ہو گیا, کتنے لوگوں کا ایمان لوٹ لیا گیا. پھر لڑکیاں دے دے کے, پیسے دے دے کے, ویزے دے دے کے یہ کفر کا سلسلہ چلتا رہا, چلتا رہا. گاؤں کے گاؤں مرزائی ہوتے رہے. میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی بار, میرا دادا جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, یہاں تک کہ اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا, مرزا قادیانی کذاب کو نبی مان کے, رسول مان کے اپنا بیڑا غرق کر لیا, مرتد ہو گیا.
اس کے بعد ہماری پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے مرزائیت کے اندھے کنویں میں گرتے گئے. ہمیں کہا جاتا تھا کہ ایک سال میں کم از کم 10 مسلمان مرزائی کرنے ہیں. نعوذ باللہ. لڑکیاں چاہیے، کہتے تھے ہم دیں گے. پیسہ چاہیے، ہم پیش کریں گے. جائیداد چاہیے، جو چاہیے ہم دیں گے. ویزے چاہیے، نوکری چاہیے. ایک ہی کام کرنا ہے، مسلمان کا تعلق گنبد خضرا سے توڑ کے نعوذ باللہ قادیان کے ساتھ جوڑنا ہے. کفر کا سلسلہ چلا، ایسا چلا گاؤں کے گاؤں بہا کے لے گیا. ایسا چلا لاکھوں لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، لاکھوں لوگوں کو مرتد کر لیا. معذرت کے ساتھ ایک طبقہ ہمیشہ سے تماشائی بنا رہا، ایک طبقے کے سامنے لوگوں کا ایمان لٹتا رہا، وہ چپ رہا. اس کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کتنے علاقے. آپ دور نہ جائیے، قریب کی مثال سنیے میرے ساتھ. آپ مسکین پورہ میں چلیے، یہ مغل پورے کے ساتھ آگے مسکین پورہ چلیے. میرا دوست، میں نے شاید پچھلی بار آپ کو یہ بات بتائی کہ نہیں بتائی تھی. پوری گلی مرتد ہو گئی. ایک لڑکا آیا، ایک مرزائی آیا، کرائے کے مکان پہ آیا، پیسہ دیا، لڑکیاں دی، ویزے دیے، ایمان لٹتے رہے. یہ قریب شاد باغ ہے، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. BA پاس، جوب لیس، محمد نواز اس کا نام. مرزائی سے یاری تھی، یہ یاریوں نے بیڑا غرق کر دیا. یاد رکھیے اس پہ ہم نے فتاوا جات پرنٹ کر دیے، تمام مکاتبے فکر کے متفقہ فتاوا جات پرنٹ کر دیے کہ قادیانی کائنات کا بدترین کافر ہے. اس کا حکم عام کافروں والا نہیں ہے، یہ مرتد ہے، یہ زندیق ہے، یہ گستاخ رسول ہے. مرزائی سے تعلق ایمان کی موت ہے، مرزائی سے یاری ایمان کی موت ہے. ہم نے تمام علماء اہل حدیث، علماء بریلی، علماء دیوبند کے بڑے بڑے چوٹی کے علماء کے فتاوا جات پرنٹ کر دیے. تقریباً 5000 سے زائد فتاوا جات پرنٹ ہو چکے ہیں کہ جس کے اندر تمام علماء نے متفقہ طور پہ مرزائیت کے بارے میں یہی بات کہی ہے کہ یہ زندیق بھی ہیں، یہ گستاخ رسول بھی ہیں، یہ مرتد بھی ہیں. عیسائی سے تعلقات ہو سکتے ہیں اور ہندو سے کسی حد تک تعلقات لین دین ہو سکتا ہے، مرزائی سے نہیں ہو سکتا. یہ تعلقات نے بیڑا غرق کر دیا. کسی سے پوچھو مرزائی کیسے ہوا، آپ تحقیق کر لیجئے، پیچھے دوستی ہوگی، یاری ہوگی. حدیث میں آتا ہے انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. المرء مع من احبا، حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تو مرزائی سے محبت کرو گے ایمان کی موت ہے، اسی کے ساتھ ہوگے. مرزائی سے یاری کرو گے ایک ٹائم آتا ہے ایسا ڈنگ مارتا ہے، ایسا ڈنگ مارتا ہے کہ ایمان کی کشتی کو موت کے گہرے پانیوں میں غرق کر کے دم لیتا ہے. کیا ہوا پھر؟ مرزائی سے یاری تھی، دوستی تھی، ڈنگ مارا. کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، آپ جوب لیس ہو، جوب میں دلاؤں گا، شادی بھی کرواؤں گا، ویزے کا ارینجمنٹ بھی کروں گا، انگلینڈ کے لیے سب کچھ میں مہیا کروں گا. بس آپ نے ایک کام کرنا ہے، ان فارموں پہ سائن کر دیجئے کہ آپ قادیانی احمدی ہیں. اس نے کہا یہ ایک بڑی کون سی بڑی بات ہے. گھر گیا، یہ شاد باغ کا علاقہ آپ سے قریب ہے، شاد باغ کے علاقے کی بات ہے. گھر گیا، والدین سے مشورہ کیا. ماں نے کہا بیٹا کانوں کے پردے کھول کے سن لے، ساری کائنات کی دولتیں ایک طرف ہیں اور دولت اسلام ایک طرف ہے. فاقو مر جانا، بھوک سے مر جانا، اللہ کے نبی سے تعلق مت توڑنا، تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے. کہا نہیں، مجھے تو پیسہ چاہیے، میں دل سے مسلمان رہوں گا، اوپر سے کہوں گا کہ میں مرزائی ہوں. شیطان کا وار تھا جو کہہ دے کہ میں مرزائی ہوں، لکھ کے دے دے میں مرزائی ہوں، اس کا تعلق اسی ٹائم اسلام سے ٹوٹ جاتا ہے. بڑا سمجھایا، بات کھوپڑی میں نہ آئی، بات بھیجے میں نہ آئی. گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیرا فیصلہ ہے، پھر ہمارا فیصلہ بھی سن لے. آج کے بعد تو ہمارے لیے مر گیا، آج کے بعد اپنی گندی زبان سے ہمیں اپنے والدین مت کہنا، نکل جا، دبا ہو جا. گھر سے کک آؤٹ کر دیا گیا. آگے لاہور میں یہ ڈیفنس کے ایریا کے اندر اس کے لیے مرزائیوں نے اپنی پلکیں بچھائیں، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے ملبوسات اور طرح طرح کی رہائشیں اسے دی گئیں. اب 1.5 ماہ کے اندر
پاسپورٹ بھی بنا اور انگلینڈ کا ویزا بھی آ گیا. اب دیکھیے گا اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے, پروردگار کا عذاب کیسے آتا ہے. جس دن اس کی فلائٹ کا دن تھا, اب جس دن فلائٹ کا دن پہنچا, خوشبو آل لگا کے, قیمتی ملبوسات زیب تن کر کے ایئرپورٹ پہنچا. مرزائی بھی اس کے ساتھ تھے. ایئرپورٹ پہ پہنچا, اس کی فلائٹ سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. ایمبولینس آئی, ہسپتال لے گئے, چیک اپ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ دماغ کے فالس کا اٹیک ہو گیا ہے. کمپلیٹلی یادداشت واش ہو گئی, پاگل ہو گیا. مرزائیوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے کس کام کا رہا, سارے بھاگ گئے. جیب سے نمبرز کی ڈائری نکلی جس میں سے گھر میں ہسپتال کے عملے نے جب نمبر ڈائل کیا, آگے دیکھیے خدا کی قدرت, اس کی ماں نے ریسیور اٹھایا. کہا گیا تیرا بیٹا فلاں فلاں ہسپتال کے اندر زیر علاج ہے, پاگل ہو چکا ہے, اس کے علاج کے لیے آؤ. ماں کی بات سنیے, اس نے کہا کس بیٹے کی بات کرتے ہو؟ میرا بیٹا اس دن مر گیا تھا جس دن اس نے میرے پیارے نبی سے تعلق توڑ کے قادیان کے چمکادڑ مرزا قذاب کو نبی مان لیا تھا. اس کے دماغ میں میری طرف سے گولیاں مار دو یا اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گڈر کے اندر پھینک دو. میرا بیٹا نہیں ہے. یہ اس کی ماں کے الفاظ. چند دن ہسپتال رہا, وہاں سے آنکھ بچا کے بھاگ گیا. آج 14-15 تقریباً سال ہو گئے اس واقعے کو. 14-15 سال بیت گئے, ابھی تک زندہ ہے. عبرت کا نشان بن چکا ہے. بڑے بڑے بال ہیں جو جڑ چکے ہیں, آنکھیں اندر کو دھنس چکی ہیں, چہرہ سیاہ ہو چکا ہے اور عجیب قسم کی چہرے پہ نحوستیں پھیل چکی ہیں. جسم سوکھ کے کانٹا بن چکا ہے. کبھی ہنستا ہے, کبھی روتا ہے, کبھی چیختا ہے, کبھی چلاتا ہے. میرے جاننے والے نے, اس کا محلے دار ہے, مجھے یہ خود بتایا. اس نے کہا اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنی غلاظت کی, پیپسی کی بوتل کے اندر اپنا پیشاب کیا اور گھٹ گھٹ کر کے خود ہی پی گیا. اپنی غلاظت کی, غلاظت کو انگلیوں مار مار کے خود ہی چاٹ کے کھا گیا. اللہ کا عذاب آیا کہ لڑکی کے لیے, ویزے کے لیے, پیسے کے لیے, نوکری کے لیے میرے نبی سے تعلق توڑنے والے جائز دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بن جا. اور جہنم کے بھڑکتے شعلے اس کا انتظار کر رہے ہیں. آنکھ بند ہوگی سیدھا جہنم میں پڑے گا. سامعین محترم, میں نے کہا 1-2 کیسز نہیں ہیں, ہزاروں لاکھوں کیسز ہیں. جس سے بھی پوچھو مرزائی کیسے ہوا, یا لڑکی کا چکر ہے, یا پیسہ ہے, یا ویزا ہے, یا بتائے گا باپ مرزائی ہوا, یا بتائے گا دادا ہوا, پردادا ہوا. اور پہلے کون تھے؟ بولے گا پہلے مسلمان تھے. یہاں ایمان بکے ہیں, یہاں ایمانوں کے سودے ہوئے ہیں. تو ایک طبقہ خاموش تماشائی بنا رہا. اس کے سامنے لوگوں کے ایمانوں پہ ڈکیتیاں ہوتی رہیں, ٹس سے مس نہ ہوا. رد مرزائیت پہ پروگرام نہیں کیے, ختم نبوت کا پہرا نہیں دیا. قادیانی پاگل کتے کی طرح کام کرتا رہا, نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں. میرے سامنے ایک کیس آیا, میرے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے کہا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ افریقہ کے اندر مرزائی کیسے پہنچے اور افریقہ کے اندر مرزائیوں نے کیسے جا کے ان کاروں کا بیڑا غرق کر دیا, ان کفر کی چھوٹے گڑھے سے نکال کے کفر کے بڑے گڑھے میں ڈال دیا. اسلام کے نام سے ان کے ایمان پہ ڈکیتیاں کی گئیں, اسلام کے نام سے انہیں بڑا کافر کر دیا گیا. کیسے مرزائی وہاں پہ پہنچے اور کتنوں کا ایمان تباہ کر دیا. افریقیوں کو, غربا کو پیسہ دے دے کے اور کیسے ان کا بیڑا غرق کیا گیا. اسی کا جب مجھے معلوم ہوا تو مجھے جوش آیا کہ یہ مرتد کیسے دنیا میں جا کے لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں وہاں پہ جا کے ختم نبوت کا پہرا دوں گا. دل کے اندر یہ ارمان آیا. بزنس مین تھا, کاروباری تھا, لاکھوں کروڑوں پتی آدمی تھا. 1 سال کے لیے کہا میں اپنے بھائی کو کاروبار دیا
اور 1 سال کے لیے میں ختم نبوت کا پہرا دینے کے لیے، ختم نبوت کے حوالے سے اس کی معلومات بہت تھی، رد مرضیت کا ماہر تھا، کہتا جب 1 سال کے لیے میں روانہ ہوا کہ چلو افریقہ میں جا کے ختم نبوت کا پہرا دوں گا، ان افریقیوں کو مسلمان کروں گا کہ جس کو تم نے مسلمان سمجھ کے جن کو قبول کیا وہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کائنات کے بدترین کافر ہیں۔ کہتا جب وہاں پہ گیا، جا کے لوگوں سے ملا، افریقیوں سے ملا، ان کو اسلام کی دعوت دی، کہتا دوران ملاقات، دوران دورے کے مجھے ایک شخص ملا کہ جو مرزائیوں کا بہت بڑا پادری تھا، جس کو مرزائی اپنا مربی بولتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تعارف ہوا، اس نے کہا میں بھی پاکستان سے آیا ہوں، ربوہ سے میرا تعلق ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس مرزائی پادری نے یہ مجھ سے سوال کیا کہ کتنے عرصے کے لیے ختم نبوت کی تبلیغ کرنے آئے ہو؟ کہتا میں نے یوں سر اٹھا کے، قد اپنا بڑا کر کے میں نے کہا 1 سال کے لیے کاروبار چھوڑا، 1 سال کے لیے وطن چھوڑا، 1 سال کے لیے بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، یہاں پہ آ گیا، 1 سال کے لیے ختم نبوت کی تبلیغ کرنے آیا ہوں۔ کہتا میں نے اس سے سوال کر لیا کہ تو یہ بتا کہ تو کتنے سال کے لیے آیا ہے؟ مرزائی مربی کی بات سنیے سر ٹکرا جاتا ہے۔ اس نے کہا پھر سنو، 50 سال پہلے آیا تھا، واپس جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ 50 سال پہلے آیا تھا، واپس جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کسی نے کہا تھا ابھی سچ تسمے باندھ رہا تھا کہ جھوٹ منزل مقصود تک پہنچ چکا تھا۔ ہم تسمے باندھ رہے ہیں، ہمارے آپس کی باتیں نہیں ختم ہوتی، آپس کے اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے، بیڑا غرق ہو گیا۔ انہوں نے افریقہ لوٹ لیا۔ اوے مرزائی مدینہ منورہ پہنچ گیا، ہزاروں مرزائی مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، کتنے مرزائی مکہ شریف میں بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ پھیل گیا، اسلامک کنٹریز کے اندر یہ فتنہ پھیل گیا۔ ان کا اپنا ٹی وی ہے MTA کے نام سے، جس کی ترجمہ یہ ہے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ، مسلم ٹیلی ویژن، خود کو مسلمان ظاہر کر کے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اسی بات پہ قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے لوگوں آج تو ہم لوگ زندہ ہیں جو مرزیت کے فتنے کو سمجھتے ہیں، لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے انہیں اویئر کرتے ہیں۔ فرمایا دور اندیشی سے یہ محسوس کر رہا ہوں، یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل جب یہ مرزائی فتنہ پوری دنیا میں پہنچے گا، اپنے کفر کو، اپنی ضلالت کو، اپنی زندیقیت کو اسلام کے نام سے پیش کرے گا۔ فرمایا اس دور کے اندر جب کوئی عیسائی، جب کوئی بدھسٹ، جب کوئی سکھ، جب کوئی ہندو، جب کوئی کرسچن، جب کوئی آتش پرست مرزیت کو اسلام سمجھ کے قبول کرے گا، فرمایا اسلام کے ساتھ صحیح ہاتھ اس دور میں ہوگا کہ وہ کافر کفر کے چھوٹے گڑھے سے نکل کے کفر کی بہت بڑی کھڈ میں جا گرے گا۔ اس کی ایک مثال سنیے، ہمارے جاننے والے ہیں، انہوں نے یہ بتایا، آگے ان کے ایک جاننے والے ہیں کہ کس طرح افریقہ کا ہی ایک واقعہ بتایا کہ افریقہ کے اندر وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں پہ نکلے۔ کہتے ہیں نکلتے دورہ کرتے کرتے نماز کا ٹائم ہو گیا، کسی سے پوچھا یہاں کوئی اللہ کا گھر، کوئی مسجد ہے؟ بتایا گیا ہاں، آگے چلے جائیے، آگے نیچے مارکیٹ ہے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جائیے گا، اوپر مسجد ہے۔ کہتے ہم وہاں پہ چلے گئے۔ امیر صاحب بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں امام صاحب بڑے پرتباک طریقے سے ملے، بڑی محبت سے ملے، بغل گیر ہوئے۔ جب ہم نے یہ بتایا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، انہوں نے کہا میرا تعلق بھی پنجاب سے ہی ہے۔ کہتے ہیں میرا تعلق بھی، ہم نے بتایا کہ ہم پنجاب سے آئے ہیں تو بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا پنجاب کے بارے میں آپ کو بھی ایک بات بتاؤں گا، تب تک میں آپ کی ضیافت کے لیے کوئی بندوبست کر لوں، آپ وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ کہتے ہوا کیا کہ جب ہم نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسجد کے صحن سے اندر انٹر ہوئے تو ہم دیکھ کے حیران رہ گئے کہ سامنے مسجد کے مرزا قادیانی قذاب کی دیوار کے اوپر بہت بڑی تصویر آویزا تھی۔
ہم نے کہا یہ تو کوئی مسجد نہیں ہے بلکہ یہ تو مرزاڑا ہے، اور جسے ہم نے امام صاحب سمجھا یہ امام صاحب نہیں ہے، یہ تو مرزا قادیانی کے ماننے والا ہے، مرزائی ہے، اور اس کو کیوں پنجاب سے اتنی عقیدت ہے تو یہاں کا، پنجاب سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی بھی پنجاب کا تھا، ہم سے ملا، ہم نے کہا یہ تو بتا یہ تصویر کس کی ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم؟ آپ تو پنجاب سے آئے ہیں، پوری دنیا میں پتہ لگ گیا، آپ کو نہیں پتا پڑا؟ یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی حضرت مسیح موعود نعوذ باللہ مرزا قادیانی علیہ السلام ہیں۔ ہم نے بتایا بے وقوف آدمی یہ تو جھوٹا تھا، اس کو تو انگریزوں نے پیدا کیا، یہ تو انگریزوں کا خود کاشتہ پودا تھا۔ پھر ہم نے ڈیٹیل سے بتایا اس نے کیا کیا دعوے کیے، ہم نے ڈیٹیل سے بتایا اس بے ایمان نے اللہ کو گالیاں دی، بدترین کافر تھا، اس کذاب نے نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی، بدترین کافر تھا، اس کذاب نے نبی پاک کے پیارے صحابہ کو، اہل بیت کو گالیاں دی، قرآن پاک کے اندر تعریفات کے طوفان کھڑے کیے، احادیث رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ناپاک حربے استعمال کیے، بدترین کافر تھا۔ ہم نے بتایا، آگے سے اس نے رونا شروع کر دیا۔